کیا تم سمجھ رہے ہو کہ تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا؟ تمہاری نیت کیا ہے؟ یاد رکھیے قیامت کے دن انسان کی قدم اس وقت تک نہیں ہل سکتے جب تک کہ وہ چند سوالوں کے جواب نہیں دے دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بروز قیامت انسان سے سوال کیا جائے گا کہ تمہارے جو ہم نے عمر دیا تھا اس عمر کو کہاں گوایا، اس عمر کو کہاں صرف کیا، اور خاص طور پر عمر میں جو جوانی کی عمر ہوتی ہے، جو جوانی کا موقع ہوتا ہے، جو شباب کا عالم ہوتا ہے۔ دوسرا سوال یہ کیا جائے گا کہ ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، تمہارے بازوں میں طاقت دی تھی، تمہاری زبان میں گویائی دی تھی، تمہیں عقل اور فہم و فراست سے نوازا تھا، تم نے اپنی جوانی کہاں خرچ کیا؟ ہم نے تمہیں مال دیا تھا، تم مال جو لائے تھے کہاں سے لائے تھے اور کہاں خرچ کیے؟ مال کے بارے میں سوال کیا جائے۔ تو انسان جب تک ان سوالوں کے جواب نہیں دے لے گا اس کے قدم آگے نہیں بڑھے۔ آج عموماً انسان مال کو بڑے ہلکے میں لے لیتا ہے، بہت ہلکے میں لے لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاسلام افضل، کون سا اسلام سب سے افضل ہے، کون سا مسلمان سب سے بہترین ہے؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلم المسلمون باللسان وید، سب سے بہترین مسلمان، سب سے افضل مسلمان، سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوئے۔ بزرگوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، اس سے قبل جمعہ میں سورۃ الفجر کا خلاصہ آپ کے سامنے آیا، اس میں 3 ایسی قوموں کا تذکرہ آیا جو دنیا اور آخرت دونوں لحاظ سے ناکام، اور ایک ان لوگوں کا بھی تذکرہ آیا جو اہل ایمان تھے، جن کی روحیں مطمئن تھی اور وہ کامیاب لوگ، ان کی کچھ خصلتیں بھی بیان ہوئی تھی۔ اب اس سورہ میں اس کا جواب اور اس کا علاج ہے۔ اللہ عز و جل نے اس سورہ کو 2 قسم کے ساتھ شروع کیا۔ ایک تو شہر امین، بلد امین کی قسم، اور دوسرے والد اور اولاد کی قسم، آدم اور آدم کی اولاد کی قسم۔ یہ 2 قسم کھا کر کے اللہ نے آگے بات شروع کی ہے۔ لا اقسم بهذا البلد، قسم ہے اس شہر کی، یہ شہر اتنا عظیم ہے جسے سورہ 3 میں بهذا البلد الامین کہا گیا، اور یہ شہر حرمت والا شہر ہے، مقدس شہر ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اس شہر کی زمین کو ترک کر دیا گیا اور آپ مجبور ہوئے مکہ چھوڑنے پر، تو یہ کہتے ہوئے مکہ سے رخصت ہوئے تھے کہ اے کعبہ، اے مکہ، تو بڑا مقدس ہے اور مجھے بہت عزیز ہے، مجھے بہت عزیز ہے۔ اگر یہ لوگ مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں تیرے علاوہ کہیں رہنا پسند نہیں کرتا۔ تو اس شہر کی اللہ نے قسم کھائی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور شہر کی عظمت اس سے دوبالا ہو جاتی ہے، دو چند ہو جاتی ہے کہ آپ اس شہر میں مقیم ہیں، خود حضور کی ذات اس شہر میں مقیم ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور قسم ہے والد اور اولاد کی۔
لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ اب یہاں سے اللہ بات شروع کر رہا ہے کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، ہم نے انسان کو ایک نظام کا پابند بنایا، ہم نے انسان کو ایک قانون کا پابند بنایا، اسے یوں ہی چھوڑ نہیں دیا، یوں ہی بیکار پیدا نہیں کیا۔ ہر چیز کی پیدائش کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ ہم نے انسان کو با مقصد پیدا کیا ہے، بے مقصد نہیں پیدا کیا، اسی لیے اسے مشقت سے گزارا، بڑی مشقت سے پیدا کیا۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا یہ انسان سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہیں حاصل، کوئی اس کو اوپر نہیں ہے، کوئی اس کو قابو میں نہیں کر سکتا، کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا، کوئی اس سے پوچھ گچھ نہیں کر سکتا۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا، اور یہ کہتا پھرتا ہے کہ ہم نے بڑے مال خرچ کیے، بڑی اچھائیاں کی ہیں، بڑی نیکیاں کی ہیں، بڑی لوگوں کی مدد کی ہیں۔ تو تمہارا یہ بیان کرنا کیا مانا؟ الم یروا احد، کیا تم جس نیت سے خرچ کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ نہیں رہا؟ تمہاری نیت کیا ہے، تمہارا دل کیا ہے، تم کس غرض سے خرچ کر رہے ہو؟ تمہارا بیان کر دینا اس مال کو خرچ کرنا نہیں بلکہ اس مال کو ہلاک کر دینا۔ یقولون اہلکت مالا لبدا، لفظ ہلک استعمال کیا اللہ نے۔ تمہارا مال خرچ نہیں ہوا، تمہارا مال برباد ہو گیا۔ تم نے خرچ کیا شادی میں، تم نے خرچ کیا بیاہ میں، تم نے خرچ کیا عیش و آرام میں، تم نے خرچ کیا یہودیت کو پھیلانے میں، تم نے خرچ کیا عیسائیت کو پھیلانے میں، تم نے خرچ کیا ہندوازم کو پھیلانے میں۔ آج دیکھ لیجیے عیسائی مشینیاں کتنا کام کر، اسلام کے خلاف کتنے کام ہو رہے، اور ہر شخص اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ کسی طرح اسلام کو دبایا جائے، قرآن کو دبایا جائے، رسالت کو دبایا جائے، اور اس کے لیے سارے خرچ ہو رہے ہیں، پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ مال خرچ نہیں ہو رہا، برباد ہو رہا۔ یقول اہلکت مالا لبدا ایحسب ان لم یرہ احد، کیا تم سمجھ رہے ہو کہ تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا؟ تمہاری نیت کیا ہے؟ یاد رکھیے قیامت کے دن انسان کی قدم اس وقت تک نہیں ہل سکتے جب تک کہ وہ چند سوالوں کے جواب نہیں دے دے گا۔ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بروز قیامت انسان سے سوال کیا جائے گا کہ تمہارے جو ہم نے عمر دیا تھا اس عمر کو کہاں گوایا، اس عمر کو کہاں صرف کیا، اور خاص طور پر عمر میں جو جوانی کی عمر ہوتی ہے، جو جوانی کے موقع ہوتا ہے، جو شباب کا عالم ہوتا ہے۔ دوسرا سوال یہ کیا جائے گا کہ ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، تمہارے بازوں میں طاقت دی تھی، تمہاری زبان میں گویائی دی تھی، تمہیں عقل اور فہم و فراست سے نوازا تھا، تم نے اپنی جوانی کہاں خرچ کیا، کہاں صرف کیا تم نے؟ ہم نے تمہیں مال دیا تھا، تم مال جو لائے تھے کہاں سے لائے تھے اور کہاں خرچ کیے؟ مال کے بارے میں سوال کیا جائے، کہاں سے لایا تھا اور کہاں خرچ کیا، دونوں جواب دینا پڑے گا۔ علم کے بارے میں سوال کیا، تم نے علم پر کتنا عمل کیا؟ تو انسان جب تک ان سوالوں کے جواب نہیں دے لے گا اس کے قدم آگے نہیں بڑھے گا۔ آج عموماً انسان مال کو بڑے ہلکے میں لے لیتا ہے، بہت ہلکے میں لے لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاسلام افضل، کون سا اسلام سب سے افضل ہے، کون سا مسلمان سب سے بہترین ہے؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلم المسلمون باللسان وید، سب سے بہترین مسلمان، سب سے افضل مسلمان، سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوئے۔ آج ہمارے حالات معاشی کے دیکھیے، سوسائٹی کے دیکھیے، بے شمار شکایتیں آتی ہیں جو لوگ پیسہ لے لیتے ہیں اور دینے کا نام نہیں لیتے۔ آج تو ایسے معاملات آ گئے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کی مدد کی قرض کے طور پر
تو دینے کے بعد لینے والا جج بن جاتا ہے کہ جب اس سے مانگیے مطالبہ کیجیے تو وہ ڈیٹ پر ڈیٹ دیتے رہتا ہے، تاریخ پر تاریخ دیتا ہے، اور اگر بار بار آپ تاریخ پر پہنچ گئے تو پھر تاریخ سے دھمکی پہ آ جائے گا۔ اس نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ یہی دنیا ہے۔ پوچھا جائے گا تم نے یہ مال کہاں سے لایا اور کہاں خرچ کیا؟ تم نے کسی کا مال لے لیا، کسی کی زمینیں لے لی، کسی کی جائیداد لے لی، کسی کا حق مار لیا، کسی کی عزت کو تار تار کر دیا، کسی کی آبرو کی چادر اتار دی۔ یہ تم نے کہاں سے سیکھ لیا؟ تم نے سمجھ لیا کہ تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، الم یرہ دیکھ رہا تمہیں، یہ ساری چیزیں نوٹ ہو رہی ہیں۔ ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب تمہاری دھاپ میں لگا ہوا ہے، وہ جب چاہے گا تمہیں جکڑ لے۔ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہیں اللہ نے 2 آنکھیں دی، اور تو کرو، آسمان کی بلندیوں کو دیکھو، سورج کی شعاعوں کو دیکھو، چاند کی چاندنی کو دیکھو، زمین کا بچھنا دیکھو، پہاڑوں کا جم جانا دیکھو، سمندر کی طغیانی دیکھو، ندیوں کی اور زمینوں کی ہریالی دیکھو، غور کرو اس میں، اپنی آنکھ سے دیکھو، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کو دیکھو، معاشرے کو دیکھو، سوسائٹی کو دیکھو، اور غور کرو اللہ کی ان آیتوں پر، ان نشانیوں پر غور کرو۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تمہیں 2 آنکھیں نہیں دی؟ کیا اس کا تمہیں بس یہی ہے کہ تم اس کو غلط استعمال کرو؟ ہم نے دی ہے یہاں کے تاکہ تم اللہ کی آیات میں، اس کی نشانیوں میں غور کرو، اور غور کرنے کے بعد یہ سمجھ نہیں آتا تمہیں اس کا اطلاق نہیں ہو پاتا ہے، تم اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے ہو۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، ہم نے تمہیں 1 زبان اور 2 ہونٹ بھی دیے ہیں، پھر اس کا استعمال کرو، جو جانکار ہے اسے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پھر سوال کرو ان زبان کا استعمال کر کے، ان ہونٹ کا استعمال کر کے، ان لوگوں سے پوچھو جو جانکار ہیں، وہ تمہیں بتائیں گے کہ آسمان کی بلندی کا کیا راز ہے، سورج کے شعاعوں کا کیا راز ہے، چاند کی چاندنی کا کیا راز ہے، زمین کا بستر بن جانے کا کیا راز ہے، پہاڑوں کا جم جانے کا کیا راز ہے، سمندر کی طوفان اور طغیانی کا کیا راز ہے، وہ تمہیں بتائیں گے جو اہل علم ہے۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، اور پھر ہم نے تمہیں 2 گھاٹیوں کا پتہ بتا دیا کہ اس کو تم عبور کرو گے، اس کو تم پاؤ گے تو انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ بتا دیا ہے، پتا ہے کس راہ پر چلو گے تو کامیاب ہوگے، کس راہ کو اختیار کرو گے تو کامیاب نہ ہو کے بلکہ ناکام ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے ہی پیدا کیا، ساری چیزیں بتا دی۔ جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں کھٹک فوراً آتا ہے کہ ہم یہ کام غلط کرو گے۔ انسان کا سب سے بڑا مفتی اس کا دل ہوتا ہے، جب وہ غلط کرے گا سب سے پہلے دل میں آئے گا ہم یہ غلط کر رہے ہیں۔ اب پھر تمہیں اختیار ہے، چاہو تو اسے کر کر کے اللہ کے عذاب کی مستحق ہو جاؤ، یا اسے چھوڑ کر کے جنت کے دروازے داخل ہو جاؤ۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، یہ اونچی گھاٹی ہے کیا؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، تمہیں معلوم ہے کیا ہے اونچی گھاٹی؟ اب یہاں اللہ تعالیٰ وہ جو سورہ فجر میں بتایا تھا کہ ان کی جو مال چھین کر کے اللہ آزمائش دیتا ہے، کیوں؟ کیونکہ یتیموں کا اکرام نہیں کرتے، کھانے کا انتظام نہیں کرتے، یہ دوسرے کو ترغیب پہ نہیں دیتے، یہ ان کی بیماریاں تھی۔ اب یہاں علاج بتایا، فَكُّ رَقَبَةٍ، اونچائی پہ چڑھنا چاہتے ہو، اونچائی پہ چڑھو گے تو پریشانی ہوگی، پہاڑ پہ چڑھو گے تو صبر کے بغیر تم چڑھ نہیں سکتے، مشقت تو ہے، پریشانی تو ہے، چڑھو گے تو پاؤں تو تھکیں گے، دشواریاں ہوں گی، لیکن اگر تم نے صبر کا دامن چھوڑ دیا تو پھر چڑھ نہیں پاؤ گے، اس بلندی کو، اس چوٹی کو حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ اس چوٹی ہے کیا؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، گردنوں کا آزاد کرانا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور دور جاہلیت میں ایک بڑی لعنت تھی کہ جب جنگیں ہوتی تھی تو بے شمار لوگ غلام بنا لیے جاتے، اور غلام جب بن جاتا ہے انسان تو اس کا ذہن بھی غلام ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اس کی سوچ غلام ہو جاتی ہے، پھر وہ اونچا سوچ نہیں سکتا، وہ اچھی سوچ کا مالک نہیں ہو سکتا۔ تو اسلام آنے کے بعد، قرآن آنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس پر تاکید کی کہ تم غلاموں کو آزاد کرو، غلاموں کو آزاد کرو، ان کو آزادی دو۔ ہر انسان آزاد پیدا ہوا ہے، لہذا اسے آزاد رہنا چاہیے۔ بار بار اسلام نے یہ تلقین کی ہے کہ اگر قسم کھا لو تو اس کے کفارے میں ایک غلام کو آزاد کرو، زہار کر لو تو اس کے کفارے میں غلام کو آزاد کرو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار دولتوں سے نوازا تھا، لیکن جب انہوں نے اللہ کے لیے قربانی دی اور اپنا تن من دھن اور گھر بار بال بچوں سب کو چھوڑ کر کے وہ مکہ چھوڑ کر کے جب مدینہ گئے تو بالکل فقیر لباس میں گئے، فقیرانہ انداز میں گئے۔ مدینہ کے انصار نے ان کی مدد کرنی چاہی، لیکن وہ خوددار تھے، آج کے مسلمانوں کی طرح نہیں کہ تھوڑا سا پریشان ہوئے تو ہاتھ پھیلانا شروع۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصاریوں کا شکر ادا کیا اور کہا کہ آپ ہمیں صرف بازار کا راستہ دکھا دیں، آپ ہمیں بازار کا راستہ دکھلا دیجیے، ہم خود محنت کریں گے۔ لہذا مدینہ کے انصار نے انہیں بازار بتا دیا اور پھر انہوں نے محنت شروع کی۔ شروع میں روز جتنا کماتے تھے کھانے کے لیے کافی ہو جاتا تھا، لیکن پھر ان کی نیت کے دوپہر میں اللہ نے ان کی تجارت کو اتنی برکت دی کہ پھر سے مالدار ہو گئے اور ہزاروں انہوں نے غلام آزاد کیا۔ امہات المومنین کے لیے ایک باغ وقف کر دیا جن کی اس وقت کی قیمت 3 لاکھ درہم۔ تو یہ تھے صحابہ کرام جو اللہ کے لیے وقت کرتے، وقت کو رقبے میں آج کیا کریں گے ہم؟ اس ضمن میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ بعض لوگ جائز چیزوں کے لیے قرضہ لیا، اب وہ قرض کی ادائیگی نہیں کر پا رہے ہیں، آپ ان کی مدد کیجیے اور ان کو اس قرض سے آزاد کرا۔ بعض بے گناہ مسلمان جیلوں میں بند ہیں، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں جو جیلوں سے باہر آ سکے، آپ ان کی مدد کیجیے اور ان کے جیل سے باہر آنے کی سبیل پر۔ یہ ہے فک رقبہ آج کے دور میں کہ جو بے گناہ مسلمان جیلوں میں بند ہیں ان کو جیل سے آزادی کی کوشش کیجیے تاکہ وہ پھر آزادی کی زندگی گزارے۔ جو قرض میں دبے ہوئے ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا انتظام کیجیے تاکہ وہ قرض سے آزاد ہو جائیں۔ جو جہالت میں گھسے ہوئے ہیں، جو جہالت کی تاریکی میں ڈٹے ہوئے ہیں، ان کی جہاں علم کی شمع روشن کیجیے تاکہ وہ جہالت کی تاریکی سے آزاد ہو سکے اور علم کی نور سے منور ہو کر کے اپنی روشنی سے پوری دنیا کو منور کر سکے۔ یہ ہے فک رقبہ۔ اب آگے سوشل ورک ہے، اور اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ اور مسکینا ذا متربہ۔ یہاں سے سوشل ورک شروع ہو رہا ہے۔ اگر اتنی طاقت نہیں ہے، اتنا بڑا دل نہیں کہ تم اپنا پیسہ خرچہ کر سکو ان میں، تو چھوٹے چھوٹے کام کر لو۔ اب چھوٹے چھوٹے کام کیا ہے وہ آگے قریب 8-9 آیاتیں ہیں۔ وقت ہو چکا ہے، آپ کے وقت کا بھی خیال کرنا ہے۔ انشاءاللہ سوشل ورک پہ آئندہ ہفتہ ہماری گفتگو ہوگی۔